آپ یاد رکھیے اپنی خواہشات کو کم کیجئے، اخراجات کو کم کیجئے، تعلیم پر محنت کیجئے، تعلیم پہ کوشش کیجئے۔ اور یہ کہنا کہ نوکری نہیں ملتی، پھر کہتے ہیں نوکری کے لیے ہم نہیں پڑھاتے، اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء کی امی اتنی غربت میں زندگی گزارتی تھی کہ کئی کئی دن تک فاقے ہوتے تھے، اور جب فاقے ہوتے تھے تو سرکار محبوب الہی کی اماں یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، بلکہ کہتے تھے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس دن امی کہتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا آج فاقہ کرنا ہے، بلکہ جب کئی دن تک کے امی مجھے کھلاتی تو میں امی سے کہتا امی اب بتاؤ نا ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ یہ بچوں کی تربیت تھی، لیکن آج وہ سارا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ بچے دیندار بنے، ان کو یہ لگتا ہے میرا بچہ داڑھی رکھے گا، نمازی بنے گا تو ملا بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اگر بچوں کو دیندار نہیں بنا رہے ہو، 3 مہینے میں قبروں کے نشان مٹ رہے ہیں، کیونکہ بچے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، مغفرت کی دعا ہی نہیں کرتے۔ دنیا دار اور دیندار گھرانوں کا فرق یہ ہے، دنیا دار گھرانوں کی قبریں نہیں ملتی، آپ دیکھ لیں، مالدار بھی ہو جائے تو نہیں ملتی قبریں۔ ایک بار کا واقعہ کسی عزیز نے بیان کیا کہ باپ مر گیا، دفنا کر کے گیا، سیدھا دوستوں نے کہا چل یار شب برات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں ابا کی قبر پہ۔ گئے وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ چند لوگ پہلے سے فاتحہ پڑھ دے پھول ڈال رہے تھے، تو کہا بھئی اب میرے ابا سے آپ کو کیسی ہمدردی آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھے پھول ڈالے؟ تو انہوں نے کہا تیرے ابا کی قبر نہیں، یہ ہمارے ابا کی قبر ہے۔ کہا یہاں تو ہم دفن کر کے گئے تھے سال بھر پہلے، تو کہا کہ وہ تو قبر مٹ گئی کب سے، اور اس میں اب ہمارے ابا کو دفن کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا۔ کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ یہ کارخانے تمہارے قبروں میں نہیں جائیں گے، یہ سائزنگیں تمہاری قبروں میں نہیں جائیں گی، یہ کرانے کی دکانیں تمہاری قبروں میں، یہ مال منال جس پہ گھمنڈ کر رہے ہو اور جس کی وجہ سے کافروں کے برابر دوڑ رہے ہو، مشرکوں کی نقلیں کر رہے ہو، یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑے ہو، کچھ نہیں جائے گا۔ ارے جنہوں نے اپنی زندگی میں حلال کمائی کی، جب ان کی دولت ان کی قبر میں نہیں گئی، جو اللہ کو پہچان کر کماتے رہے، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ کماتے رہے، وہ اپنی قبروں میں دولت نہیں لے گئے، ہم کیا لے جائیں؟ حضرت عثمان غنی اپنی دولت قبر میں نہیں لے گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی معرفت کے ساتھ دولت کمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، یہ تو وہ جلیل القدر خوش نصیب اور صحابی ہیں جن کی اقتداء میں رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ وہ بہت مالدار تھے اصحاب میں، وہ اپنا مال نہیں لے گئے، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہیں کماؤ، کماؤ، خوب کماؤ، اللہ کو بھول کے مت کماؤ۔ قبر بھی یاد رکھو۔ کسی عزیز نے ایک قبر مجھے بھیجی کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے، اس کی قبر ہے جس نے برج خلیفہ بنایا ہے دبئی کے اندر، برج خلیفہ میں عیاشیاں ہو رہی ہے، اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ کم از کم کچھ آخرت کا بھی سوچو۔ دین ہی دین ہے، اول دین آخر دین، اول دین آخر دین، پھر بیچ میں دین کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اول دین آخر دین، اور دین مطلب مذہب، دین نہیں، دین، دین اسلام اول دین ہے، آخر دین ہے، پھر بیچ میں عیاشی کیوں آ گئی؟ بیچ میں حرام کاریاں کیوں آ گئی؟ بیچ میں اللہ کو فراموش کرنا کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے اول اور آخر دین کیسا؟ ارے پیدا ہوا، شروعات ہے زندگی کی، اذان ہوئی، مر گیا، نماز ہوئی، اول دین آخر دین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شروعات بھی تیری اللہ اکبر سے ہوئی، توجہ کر رہے ہو، تیری زندگی کی شروعات اللہ اکبر سے ہوئی اور تیری زندگی کا اختتام بھی اللہ اکبر پر ہوگا۔ پھر تو اللہ اکبر کو کیوں بھول گیا میرے بھائی؟ کیوں فرعون کی طرف گیا؟ کیوں نمرود کی طرف گیا؟ کیوں حامان کی طرف گیا؟ کیوں یہود و نصارہ کی طرف؟ کیوں کب تک غفلت میں رہو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو تمہیں قدر کرنا تھی۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا، اللہ کو کیسے بھول گئے؟ تو اللہ کے بندوں،
ہمیں برائی کے خلاف اٹھنا ہوگا، کاوش کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اور ہم اپنے گھر میں محنت کریں دین کے حوالے سے۔